قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلوات پڑھ دیں محمد. سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14، آیت نمبر 5. ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا. ان اخرج قومک، اے موسیٰ تم اپنی قوم کو نکالو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں ان دنوں کی یاد دلاؤ جو اللہ کے دن ہیں، ایام اللہ ہیں، یوم اللہ ہیں. اس لیے کہ اس میں نشانیاں پائی جاتی ہیں ہر اس انسان کے لیے جو صبار ہے، حد سے زیادہ بے حد صبر کرنے والا ہے، وہ شکور، اور بہت زیادہ شکر الہی کرنے والا ہے. گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی سن 1444 کے محرم الحرام کی. یہ تیسری مجلس ہے اور عنوان قرار پایا ہے محرم، ایام اللہ اور یاد دہانی اور تذکر. امام حسین علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جب اپنا سفر شروع کیا تھا تو اس وقت یہی اعلان کیا تھا کہ میں کس لیے جا رہا ہوں. کل کو لوگ میرے بارے میں الگ الگ بات نہ کہیں، بلکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ امام حسین کا سفر یہ کس لیے شروع ہوا ہے. جو آیت کہہ رہی ہے وہی امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا. جب ہم امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم و صفوۃ اللہ، اے جناب آدم کے وارث آپ پر سلام، اے جناب نوح کے وارث آپ پر سلام، اے جناب ابراہیم کے وارث آپ پر سلام، اے جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام. تو جناب آدم جو ہیں وہ وارث انبیاء ہیں، اور جو کچھ بھی انبیاء لے کر آئے تھے امام حسین اسی پیغام کو پہنچاتے ہیں. جناب موسیٰ کو اللہ نے بھیجا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں اور انہیں ایام اللہ کی یاد دلائیں. اس کا مطلب جو ہے کہ جب قوم اندھیروں میں چلی جائے تو پھر اس کو اندھیرے سے نکالنا ضروری ہے اور روشنی کی طرف لانا ضروری ہے. جناب موسیٰ نے سب سے پہلے فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر فرعون نہیں مانا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب موسیٰ نے اپنی کوشش کی، فرعون کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، وہ اپنے غرور میں اپنے تکبر میں اکڑتا رہا. کوئی بات نہیں، اس سے جناب موسیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو نجات دے دی. بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہے قرآن نے بہت اچھی ترکیب اور بہت اچھے انداز سے اس کو پیش کیا ہے. توجہ کیجئے گا. اگر جناب موسیٰ جنگ کرتے، لڑائی کرتے تو کتنے سال جنگ چلتی؟ آپ جانتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی، مثلا رشیا کی،
اب کب تک چلے گی خدا بہتر جانتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ جناب موسیٰ کو فرعون سے لڑنا پڑتا، لڑائی کرنا پڑتی تو جنگ ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنگ ہوتی تو جنگ میں بھی 100% اپنی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج انہوں نے مورچہ جیت لیا، کل انہوں نے جیت لیا، ان کے 2-4-10 آدمی رہ گئے، انہوں نے پھر سے تیاری شروع کر دی، اور یہ نسلوں میں ہوتا رہتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، اگر اللہ جناب موسیٰ کو بھی فوج دے دیتا، طاقت دے دیتا، اور فرعون کے مقابلے میں آ جاتے، مگر فرعونی اسی طریقے سے باقی رہ جاتے۔ اللہ نے بھی یہی انتظام کیا کہ فرعون والے، توجہ کیجئے گا، فرعون والے کیا کرتے تھے؟ جناب موسیٰ کی قوم کے بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو باقی رکھتے تھے۔ اب اللہ نے پروردگار نے کہا کہ میں وہی انتظام کر دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کم ترکو، انہوں نے کتنے کھیت چھوڑے، کتنے باغات چھوڑے، کتنے عہدے چھوڑے، کتنی کرسیاں چھوڑی، کتنے محلات چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ کیسے؟ جناب موسیٰ آگے آگے چلے جا رہے ہیں، فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے، اور فرعون بھی ڈوب گیا، فوج بھی ڈوب گئی۔ گھر میں ظاہر سی بات ہے یہ بچے رہ گئے ہوں گے یا عورتیں رہ گئے ہوں گے۔ اب جب جناب موسیٰ واپس آتے ہیں تو محل بھی خالی، گھر بھی خالی، کوٹھیاں بھی خالی، باغات بھی خالی، زمینیں بھی خالی، کھیتیاں بھی خالی، سب کچھ خالی ہیں۔ یہ جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل کو مل گئی۔ اللہ نے کہا کہ تم ہماری راہ میں صبر کرو گے، وقت کے فرعونوں کو ڈبو دیں گے، یہ سب چیزیں تمہارے قابو میں آ جائیں گی، تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ لہذا اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، ہمت کرنا پڑتا ہے، اور نبی خدا کے راستے کے اوپر چلنا پڑتا ہے۔ اور وہ یہی ہے کہ ایام اللہ، ان دنوں کی یاد کی جائے کہ جس دن، جو دن ایام اللہ کہلاتے ہیں، اللہ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ ایام اللہ کیا ہے؟ کا دن اور رات تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، 365 دن خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یوں تو ہر دن خدا کا بنایا ہوا ہے، مگر کچھ دن وہ خاص ہیں جو اللہ سے مخصوص ہیں۔ کسی کے گھر پہنچے، دیکھا گھر میں چہل پہلے، خیریت تو ہے، کیا ہے کہ مولانا آج بچے کی برتھ ڈے ہے، بچہ کہہ رہا ہاں ہاں آج میری برتھ ڈے ہے، یہ بھی برتھ ڈے منا رہے ہیں، اگرچہ اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، خاص طور سے اسکولوں سے ہمارے گھروں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، اس لیے کہ ایک اچھا بزنس ہے، اچھا کاروبار ہے۔ جو لوگ کیک کا کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھئے کتنا بہترین کاروبار ہے یہ۔ کیا آپ کو خوشی منانا ہے تو اس کے لیے کیک ہی کاٹا جائے گا، مٹھائی نہیں کاٹی جائے گی۔ پہلے زمانے میں گھروں میں حلوے بنتے تھے، وہ نہیں بنیں گے، جو کچھ مال ہے وہ باہر سے آئے گا، لہذا جیب آپ کی خالی کرائی جائے گی۔ بہرحال یہ دشمن کا ایک طریقہ ہے، ان کی روش ہے، ان کا سلسلہ ہے۔ اگر کوئی کچھ نیت سے کر رہا ہے تو حرام بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں، سب بچھے ہوئے ہیں، یہ ایام اللہ ایک آدمی کا اپنا دن ہے۔ آج میرا دن ہے، آج اس کی شادی ہے، آج اس کا پروگرام ہے، آج اس کی پارٹی ہے، تو جس دن جو جس کے مناسبت ہوتی ہے وہ دن اس کا ہوتا ہے۔ تو بس عزیزان گرامی، جس دن جس بچے کے نام سے برتھ ڈے ہو رہی ہے اسکول میں، اسی کے نام سے فنکشن ہے، اسی کے نام سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تمہیں اپنا برتھ ڈے تو یاد رہتا ہے، کبھی اللہ کا دن بھی یاد رہا، کبھی اللہ کا دن بھی یاد رہا، پروردگار عالم کو بھی کے دنوں کو بھی یاد رکھو۔ اب پروردگار کے دن کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ، آپ ان کو یاد دلائیں، یاد دہانی کرائیں ایام اللہ کی، اللہ کے دنوں کی۔ بس عزیزان گرامی، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایام اللہ کیا ہیں۔ جناب عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد بنی اسرائیل نے جناب مریم سے کہا انا لک ھذا، اے مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ جناب زکریا نے کہا تھا جناب مریم سے انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آیا؟ اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئے؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تمہارے بابا برے آدمی تھے، نہ تمہاری ماں بد چلن تھی، مگر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ جناب مریم خاموش ہیں، اور آپ نے جھولے کی طرف اشارہ کیا۔ قال انی عبد اللہ، جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں بندہ خدا ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے نبی بنایا ہے، اس نے کتاب زکوٰۃ کی اور نماز کی مجھے وصیت کی ہے، جو کچھ بھی جناب اس میں عیسیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد کہا وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور میرے اوپر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے پھر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، میرے اوپر سلام ہو۔ جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ جس دن میں پیدا ہوا
اس دن میرے اوپر سلام، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اس دن میرے اوپر سلام، جس دن مجھے آسمان کی بلندیوں پر یا روز قیامت قبر سے اٹھایا جائے گا اس دن میرے اوپر سلام۔ جناب عیسیٰ نے بتا دیا کہ جس دن کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے اس کی پیدائش کے دن اگر جشن منایا جائے تو یہ بدعت نہیں ہے بلکہ وہ سنت حسنہ ہے جو جناب عیسیٰ کی زبان سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر کوئی کسی دنیا سے جا رہا ہے تو جو مرنے والا دن ہے اگر اس آدمی کی یاد منایا جائے تو یہ بدعت نہیں ہے بلکہ اپنے مرنے والے کے لیے ایصال ثواب ہے۔ اب یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کوئی کسی کو اس کو یاد کرنے والا نہ ہو، اور کوئی ایسا ہے جو دنیا سے جاتا ہے زمین کے اوپر بھی اس کا ذکر خیر ہوتا ہے، آسمان کی بلندیوں کے اوپر بھی ذکر خیر ہوتا ہے، انسان بھی ذکر کرتے ہیں، جنات بھی ذکر کرتے ہیں، فرشتے اور ملائکہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ دنیا میں کائنات میں ہمیں کائنات میں حسین ابن علی سے بڑا کوئی اور نہیں ملا جس کا غم زمین نے بھی منایا، آسمان نے بھی منایا۔ جنگ بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون تازہ نکلتا تھا، یہ کیا ہے کہ جانے والا وہ انسان ہے جو اللہ کے لیے قربانی دے کر جا رہا ہے تو پوری خدائی اس کے سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ محرم ہمارے لیے ایام اللہ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ایام اللہ ہے، اللہ کے دن ہے، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے لیے یاد دہانی کرانا ہے، خدا کو یاد کرنا ہے۔ اور عزیزان گرامی، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس فرش اعضا کو معمولی نہ سمجھیں۔ جہاں پر ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہاں پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب خالی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب یہ ایام اللہ بھی ہے، یہ دن بھی خدا کے ہیں، تو اس فرش اعضا کی اہمیت بھی اسی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس اہمیت کی اس کی فرش اعضا کی اہمیت کیا ہے کہ جہاں فرشتوں کا نزول ہے، دن اللہ کا دن ہے، تو کام بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ کو پسند ہو۔ میرا دل یہ چاہ رہا ہے میں یہ کر دوں، بھائی کا دل یہ چاہ رہا ہے یہ کر دوں، محلے والوں نے یہ ہمیں مشورہ دیا ہے، فلاں نے یہ مشورہ دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، بھائی آپ اپنا پروگرام کیجئے، جو دل میں چاہے وہ کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی شریعت کی حد میں ہونا چاہیے۔ یہ نہ سوچے مولانا نے اجازت دے دی۔ اگر دین کے ماننے والے ہیں، مذہب کے ماننے والے ہیں، شریعت کے ماننے والے ہیں تو جو دل میں آئے وہ کیجئے، لیکن شریعت کے حدود میں۔ اور اگر مذہب اور شریعت کو چھوڑ دیا تو جو دعائیں کرتے چلے جائیے، کوئی بات نہیں ہے۔ بس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محرم ایام اللہ میں سے، جب ایام اللہ میں ہے تو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ ان کو یاد دلائیں کہ یہ اللہ کے دن ہے۔ تو جب اللہ کے دن ہے تو محرم میں وہی کام ہونا ہے جو ہمیں خدا کی یاد دلائے، محرم میں وہی عمل ہونا ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرے۔ امام حسین علیہ السلام کے سفر کو پہلے دن میں نے عرض کیا تھا، بات کو بار بار دہراؤں گا، جو لوگ نہیں تھے یا بعد میں آئے ہیں اتفاق سے، کہ امام حسین کو جب بلایا ہے حاکم شان نے تو امام مسجد میں تھے، اور جب امام حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا تب بھی سجدہ خالق میں اور قربانی پروردگار پیش کر رہے تھے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر رہے تھے۔ تو مسجد سے لے کر قربانی تک امام حسین کا سفر ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ للہ ہے، باللہ ہے، فی سبیل اللہ ہے، علی ملت رسول اللہ ہے، ہر ایک خدا کے لیے قربانی دی جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، ایک سوچنے کی بات ہے، تصور کرنے کی بات ہے کہ واقعاً ہم کربلا کے ثواب میں شریک ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام سے مولا کائنات سے ساتھی نے کہا کہ مولا کاش میرا بھائی بھی ہوتا۔ آپ نے کہا کہ جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے اس ثواب میں شریک ہیں۔ ہم فرش اعضا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کربلا والوں کے ثواب میں شریک ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا عہدہ ہے، ہمارے لیے قابل تصور نہیں ہے۔ کربلا میں امام حسین کے ساتھ عزیز بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، مدینے میں رشتہ داروں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، عزیزوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، مگر ہر ایک کربلا میں نہیں آیا۔ اگر میرے جوان، میری بہنیں، خواتین اور بچے اس بات کو سمجھ سکیں، یا اللہ مجھے ہی سمجھنے کی توفیق دے دے کہ کربلا میں ایسا نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم نہیں تھی، صحابہ کی تعداد کم نہیں تھی، بے شمار صحابہ کرام تھے، ایک سے ایک مقدس، ایک سے ایک واقع نماز روزہ تہجد گزار،
اور اللہ کے بندے تھے، نیک کردار تھے، خالص تھے، مخلص تھے، مگر امام حسین کے ساتھ نہیں آ سکے۔ اسی طریقے سے مکے میں فل تھا مکہ، مکے میں سے لوگ ساتھ نہیں آ سکے، اسی طریقے سے خاندان میں بھی بہت سے لوگ تھے جو ساتھ نہیں آئے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کربلا میں صرف 72 آئے امام حسین کے ساتھ، اس لیے کہ امام حسین کو جو معیار تھا، جو کرائیٹیریا تھا، جو انتخاب تھا، جو شرائط تھے، اس اعتبار سے انہی 72 کو امام حسین لے کر آئے ہیں۔ میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری نظر میں یہ روایت یقیناً صحیح ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی آئے گا اور اس کے ہمارے اس عمل سے راضی ہوگا وہ ہمارے اس عمل میں شریک ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ اب ہم فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی عزادار ہے وہ فرش عزا پر آ کر بیٹھ اپنا ثابت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا لیتنی کنت معکم، اے امام حسین اگر میں کربلا میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا۔ جب ہم کربلا میں اگر ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اپنی مرضی کی خواہش سے کرتے، اپنی مرضی کے مطابق چلتے، اپنے دوستوں کی مرضی کے مطابق چلتے، اپنے رشتہ داروں، فیملی، خاندان والوں کی مرضی کے مطابق چلتے۔ کہا نہیں، ہمیں تو چلنا ہے امام حسین کی مرضی کے مطابق، جو فرزند رسول کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے، جو روک دے رہے ہیں اس سے رکنا ہے، چاہے ہمارے جذبات کچھ بھی ہوں، دشمن سامنے ہو، شمر سامنے ہو، لیکن کیونکہ امام حسین نے جناب عباس کو روک دیا 9 تاریخ کو، لہذا جناب عباس سر تسلیم امام کے سامنے خم کیے ہوئے ہیں۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ علمبردار حسینی جناب ابو الفضل العباس کا علم اٹھانے والے جوان یہ سمجھ لیں کہ سرکار سید الشہداء نے جناب عباس کو جو علمبردار بنایا ہے، اس کی دلیل اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اطاعت اور بندگی کا معیار جناب عباس کے یہاں پایا جاتا تھا، امام کے یہاں تسلیم و رضا کا، خلوص کا معیار جناب عباس کے یہاں پایا جاتا تھا، وہ کسی اور کے یہاں نہیں تھا۔ لہٰذا آج ہم بھی علم اٹھا رہے ہیں تو اسی معیار سے علم کو اٹھانا چاہیے کہ جہاں سرکار سید الشہداء کی اطاعت و بندگی کا سلیقہ امام جناب ابو الفضل العباس نے دیا ہے، آج پوری قوم کو اسی طریقے سے اگر تسلیم و رضا کی منزل میں آ جائے تو مشکل آسان ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اب عزیزان گرامی ایک سوال ہے، میں اپنے بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ محرم ماہ عزا ہے؟ توجہ کیجئے گا، بہت سی چیزیں ہمارے یہاں مشہور ہیں، مگر ان مشہور چیزوں میں مجھے تھوڑا سا کچھ آپ کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے۔ محرم کیا ماہ عزا ہے؟ مشہور یہی ہے کہ عزا کے دن آپ پہنچے، لیکن کیا واقعاً عزا جو ہے وہ آخری منزل ہے، آخری لمحہ ہے، آخری نقطہ ہے اور بس؟ جو جذبہ محبت میں، جذبہ ولا میں، جوش محبت میں بعض جگہ اشعار بھی آ جاتے ہیں کہ ہم تو رونے رلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو قرآن نے کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اگر رونا رلانا اس عبادت میں شامل ہے تو یقیناً رونا رلانا اسی میں آ جائے گا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنات انسان کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ تو پروردگار نے در حقیقت ہمیں عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اسی عبادت بندگی کا ایک حصہ رونا رلانا بھی ہے۔ رونا رلانا مکمل مقصد زندگی نہیں ہے۔ تو محرم کیا واقعاً ماہ عزا ہے؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو گزشتہ سال بھی میں نے نشر میں عرض کی تھی کہ محرم ماہ عزا ہی نہیں ہے، ماہ عزا کے ساتھ ساتھ ماہ زیارت بھی ہے۔ جس کو بھی دیکھیے وہ زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ سے جوان پابندی سے پڑھتے ہیں اور اس کے بہت فضائل ہیں، بہت عظمت ہے واقعاً زیارت عاشورہ۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دل کی گہرائی اور معرفت کے ساتھ زیارت پڑھنے کی توفیق عنایت کرے۔ تو محرم جو ہے، جیسے ہی آپ مجلس ختم ہوتی ہے، مجلس سے پہلے مجلس کے بعد مسلسل زیارت بھی پڑھتے ہیں، تو محرم جو ہے صرف ماہ عزا نہیں ہے بلکہ ماہ زیارت بھی ہے۔ زیارت کے اوپر بات ختم ہو گئی، تھوڑا سا واضح کر دوں، کلیئر کر دوں تاکہ جوانوں کو اور بات کھل کے آئے۔ عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، عزا کا مطلب یہ ہے کہ کہیں خبر آئی کہ کہیں کسی کا انتقال ہو گیا،
ٹھیک ہے بھائی، ہمارے دوست تھے، عزیز تھے، ساتھی تھے، رشتہ دار تھے، جو بھی تھا، ہمیں پہنچنا ہے۔ انسان وہاں پہنچ گیا، معلوم ہوا جنازہ تیار ہے، ہم گئے، نماز جنازہ پڑھی یا پڑھائی، اور اس کے بعد میت کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد ہم اپنے گھر چلے گئے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ جلدی میں دفن کیا اور قبرستان سے گھر چلے گئے۔ جو صاحب عزا ہے اس نے کہا بھائی فلاں صاحب تو ہمارے قریب ہے، وہ نہیں دکھائی دے رہے؟ کہا نہیں، جنازے میں تھے، نماز میں تھے، تدفین میں تھے۔ تو کیا کہے گا سامنے والا؟ بات پوری ہو گئی؟ توجہ کیجیے گا اگر میری بات پہنچ رہی ہے کہ جو صاحب غم ہے، سو صاحب عزا ہے، جس کے گھر میں صف ماتم بچھی ہے، جس کا کوئی عزیز دنیا سے گیا، وہ کیا کہے گا؟ کافی ہے آپ نے جنازہ دفن کروا دیا؟ کہنے عجیب آدمی ہے، عجیب اخلاق ہے کہ جنازہ دفن کر کے ادھر سے ادھر چلے گئے، ہمیں دو جملے تعزیت کے نہیں کہہ سکے، ہمیں دو جملے تعزیت کے نہیں کہہ سکے، ہمارا غم نہیں بٹا سکے، ہمیں تسلیت اور تعزیت نہیں دے سکے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا کا طریقہ یہ ہے، اسلام نے بھی یہی بتایا ہے، اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ جب کسی کی موت ہو جائے تو تم تشییع جنازہ میں جاؤ، جنازہ دفن کرنے کے بعد مرنے والے کے گھر کے اوپر جاؤ، جو ان کے وارث ہیں انہیں تعزیت دو، انہیں تسلیت دو، اور ان کو تسلیت دینے کے بعد ان کا غم بٹاؤ، ان کا غم ہلکا کرو، انہیں خدا کی یاد دلاؤ، انہیں انا للہ و انا الیہ راجعون جو کلمات ہیں وہ کلمات کہا جائے۔ تو عزیزان گرامی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی جنازے میں شریک ہو، نماز جنازہ میں شریک ہو، دفن میں شریک ہو، لیکن اگر گھر میں نہیں آیا، اس کا مطلب اس کی دوستی مکمل نہیں ہے، اس کی رشتہ داری مکمل نہیں ہے۔ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، بہت سے رشتہ دار گھر میں آ کے رہنے لگتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہ مرنے والے کا غم اتنا زیادہ ہے کہ ہم اگر چھوڑ کے چلے جائیں تو رشتہ داروں کو، فروغواروں کو پریشانی ہو جائے گی، لہذا ہم یہاں اسی لیے رکے ہوئے ہیں کہ تاکہ گھر میں رہ کر ان کا غم بٹا سکیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب غم منانے کی منزل آتی ہے تو غم جو ہے اس میں تو ہر ایک شریک ہو جاتا ہے۔ کہیں بھی محلے میں جنازہ ہوا، پڑوسی بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، سکھ بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، جو جس مذہب والا ہے وہ بھی عزا میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزا جو ہے، جو غم میں ہمارے شریک ہو رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ گھر تک بھی آئے گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ گھر تک بھی آئے گا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، کوئی باہر سے چلا گیا، جس کو جیسے تعلقات ہیں وہ ایسے غم میں شریک ہوتا ہے، لیکن جو گھر تک تعزیت دینے کے لیے آیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے دوستی کا حق ادا کیا، اس نے رشتہ داری کا حق ادا کیا، اس نے وہ محبت نبھائی کہ جو غم تھا اس غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ اب اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ محرم ماہ عزا ہے، تو عزیزان گرامی، اگر ہم نے عزاداری کر کے محرم کو تمام کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیارت کی منزل تک نہیں گئے، ہم امام کے گھر تک نہیں گئے، ہم امام کی خدمت میں نہیں گئے۔ زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیارت کا مطلب ہوتا ہے ملنا، میٹنگ کرنا، ملاقات کرنا، سامنے والے کے احوال پوچھنا۔ تو محرم صرف ماہ عزا نہیں ہے کہ ہم عزاداری کے اوپر رکھ جائیں، نہیں، عزاداری کرنے کے بعد گھر پر حاضری دینا بھی ضروری ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، تاکہ امام حسین کو اپنا چہرہ دکھائیں اور فرزند رسول کہیں یہ میرا ماننے والا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پر۔ اب میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا بات یہی ختم ہو جاتی ہے کہ ہم کسی کے گھر گئے اور جانے کے بعد تسلیت دے دی، تعزیت دے دی، 2-4 دن اس کے گھر رہے، چہلم تک مثلا جتنے بھی مراسم تھے ہم نے تمام مراسم اسی طریقے سے ادا کیے؟ نہیں عزیزان گرامی، ہم گھر پہنچے، خیریت ہے بھائی، اللہ پروردگار آپ کو صبر دے، مرنے والے کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، تمام بچوں کو، گھر والوں کو صبر عطا کرے۔ اچھا مجھے اجازت دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں۔ صاحب خانہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ شہر جا رہے ہیں، میرے لیے شام کو فلاں فلاں سامان لے آئیے گا۔ کہنے کیا بتاؤں، مجھے تو وہاں سے وہاں جانا تھا اور ایسا یہ کام تھا، آپ کسی اور سے کہہ دیجئے۔ کیسا لگے گا؟
ایمانداری سے بتائیے، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ محرم میں ہیں جو صرف عزاداری کے بہانے ان چیزوں کو غائب کرتے ہیں۔ ہم نے تدفین کی، جنازہ پڑھا، خود قبر میں اترے، میت کو اتارا، میت کو ہم نے قبر کو بند کیا، تمام چیزیں انجام دی، سوم کیا، چہلم کیا، مگر پھر بعد میں گھر والے کے پاس پہنچتے ہیں اور ہم نے کہا بھائی، اس نے کہا کہ تھوڑا سا کام ہے، معمولی سا کام ہے، کچھ سامان لا دیے، یہ کام کر دیے، بچے کو اسکول پہنچا دیے، بچے کو اسکول سے لے آئے، مثلاً کچھ بھی کام بتایا۔ ہم نے کہا نہیں، میں کیا بتاؤں آپ کے، یہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو سامنے والا کیا کہے گا، سوگوار کیا کہے گا، آپ تو عجیب چاہنے والے ہیں، عجیب دوست رکھنے والے ہیں کہ جہاں تک آنسو بہانے کا معاملہ ہوا، آنسو بہانے میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، غم منانے میں ہمارے ساتھ ہیں، ملاقات کر کے بیٹھنے میں، فاتحہ نظر و نیاز میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، مگر جو دو کام بتا دیے تو آپ ادھر کے بہانے بنانے لگے۔ محرم اگر ماہ عزا ہے تو صرف آنسو بہانے سے کام چل جائے گا، محرم اگر ماہ زیارت ہے تو صرف زیارت پڑھنے سے اور زیارت امام حسین پر جانے سے کام ہو جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، دنیا والے چاہے جس مذہب کے ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ملنے ملانے سے کام چلنے والا نہیں ہے، ان ملنے ملانے والوں میں کام آنے والا کون ہے وہ دیکھنا ہے، کام آنے والا کون ہے وہ دیکھنا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب امام حسین کو سلام کرتے ہیں، فرش ادا پر آتے ہیں، تو امام یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ رونے والے کتنے ہیں، زیارت کرنے والے کتنے ہیں، لیکن امام کو صرف رونے والے نہیں چاہیے، صرف زیارت کرنے والے نہیں چاہیے، بلکہ امام کو کچھ کام کرنے والے بھی چاہیے جو امام کا کام کر سکے، جو امام کا نہیں۔ توجہ نہیں، میرے جوان جو پیچھے تک بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام کو کچھ ایسے جوان بھی چاہیے، ایسے لوگ بھی چاہیے جو واقعی امام کا کام کر سکیں۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں تو عرض کروں۔ یہ بتائیے، جو لوگ مدینے میں رہتے تھے امام حسین کے ساتھ، ہر غم میں امام حسین کے شریک نہیں تھے؟ کوئی بھی لوگ رہے ہوں، مکہ امام حسین آ گئے، آپ کے غم میں شریک ہیں؟ بھائی جبھی تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مولا نہ جائیے، کوفے نہ جائیے، وہاں نہ جائیے، سب روک رہے تھے، نہیں روک رہے تھے؟ کہاں روک رہے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیں جو امام کے ساتھ ہر غم میں شریک ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو باقاعدہ امام کی زیارت بھی کرتے تھے۔ صبح کو امام حسین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شام کو امام حسین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رات میں امام حسین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ امام کے زائر ہیں، زیارت کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، رونے والے امام حسین کے ساتھ تھے، غم منانے والے امام حسین کے ساتھ تھے، امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والے، امام حسین کی زیارت کرنے والے امام حسین کے ساتھ تھے۔ لیکن جب امام حسین مدینے سے رخصت ہوئے تو یہ ساتھ میں بیٹھنے والے آئے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو صبح شام امام کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، ڈائریکٹ امام سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، کیا امام کے ساتھ آئے؟ کہا نہیں آئے۔ پھر جب امام حسین چلے، قافلے میں جو کچھ بھی ملتا گیا، جس کو الگ ہونا تھا امام نے اس کو الگ کر دیا، جو اس لائق نہیں تھا امام نے اس کو روکا نہیں، زبردستی نہیں روکا، اس کو الگ کر دیا۔ جائیے، خدا حافظ، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں کوالٹی چاہیے، 72 ہوں مگر ایسے ہوں دنیا کی کوئی ہستی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، ہر لحاظ سے مکمل ہوں، ہر لحاظ سے کامل ہوں۔ اب عزیزان گرامی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، ہزاروں کی تعداد میں بنی ہاشم کی نسل میں لوگ موجود تھے، دوسرے افراد تھے، اور دوسرے خاندان، بڑے بڑے خاندان والے تھے۔ امام حسین کے ساتھ کون آیا؟ کا صرف 72 آئے۔ اب کہنا یہی چاہتا ہوں کہ صرف رونے رلانے سے کام چلنے والا نہیں ہے، رونے کے بعد ملنا ملانا بھی ضروری ہے، اور صرف ملنے ملانے سے کام چلنے والا نہیں ہے، ملنے ملانے کے ساتھ ساتھ مدد بھی کرنا ضروری ہے۔ الفاظ بدل کے کہہ دوں تاکہ آپ کی معاملہ مشکل آسان ہو جائے، کہ صرف ملنے ملانے سے کام چلنے والا نہیں ہے، جب وقت نصرت آئے تو نصرت اور مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ یوں تو اس وقت مدینے میں بھی ہزاروں تھے، مکے میں بھی ہزاروں تھے، پورے عالم اسلام میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے، لیکن جب ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا انصار اللہ، اے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں، آپ پر سلام ہو، السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحبا، زیارت وارثہ کی وہ زیارت جو تمام شہیدوں کے لیے ہے۔ اے اللہ کے دوستوں، اللہ کے چاہنے والوں، اللہ سے محبت کرنے والوں، آپ پر سلام ہو، السلام علیکم یا انصار اللہ وابدہ،
اے اللہ کی نصرت کرنے والوں، اللہ کی مدد کرنے والوں، دین خدا کی مدد کرنے والوں، آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، بات واضح ہو گئی کہ جب امام حسین کی زیارت پڑھی جاتی ہے تو رونے والوں پر سلام نہیں ہوتا ہے، زیارت کرنے والوں کے اوپر سلام نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم یا انصار اللہ و حبا، اے اللہ کے مددگاروں تمہارے اوپر سلام ہو۔ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، رسول خدا کی مدد کرنے والوں تم پر سلام ہو۔ السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، اے امیر المومنین کی مدد کرنے والے شہیدوں آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، اے شہزادی کے مددگاروں آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکم یا انصار ابی محمد، اے امام حسن کے مدد کرنے والوں آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، اے امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے والوں آپ کے اوپر ہمارا سلام۔ مطلب کیا ہوا؟ بس میں آخری بچے تک، آخری جوان تک، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آن لائن بھی جو سننے والے ہیں ان سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، محرم صرف رونے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ محرم رونے کے ساتھ ساتھ زیارت کا مہینہ بھی ہے۔ زیارت کا مطلب ہے اپنے کو پیش کرنا، امام کی خدمت میں حاضر دینا، اور صرف زیارت پر محرم میں رکنا نہیں ہے۔ محرم ماہ زیارت نہیں ہے بلکہ ماہ نصرت ہے۔ امام حسین کے ان ساتھیوں کو سلام کیا جاتا ہے جنہوں نے امام حسین کی مدد کی تھی، جنہوں نے امام حسین کی نصرت کی تھی۔ بس عزیزان گرامی، اگر کوئی گریے کے اوپر رک کر رہ گیا تو اس نے ثواب حاصل کیا، مگر پہلے مرحلے پر رک گیا، وہ مدینے میں رکا رہ گیا۔ کوئی زیارت میں امام حسین کے ساتھ مکے تک آیا تو وہ وہاں تک رکا رہ گیا، اس کے آگے نہیں ہے۔ سلام ان لوگوں کے اوپر ہے جو مدد حسین کرتے ہوئے کربلا کے میدان تک آتے ہیں، جان کی بازی لگانی ہو تو اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، اولاد کو بھی قربان کرتے ہیں، بچوں کو بھی قربان کرتے ہیں۔ صلوات پر دے بر محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، یہ بڑی منزل ہے، ہمیں منزل نصرت تک آنا ہے۔ امام یہی چاہتے ہیں کہ آپ منزل نصرت تک آئیں، اور بات آ گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ناصر چاہیے تھے، مددگار چاہیے تھے۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ چومنے والے کہاں ہیں، میرے سامنے اگربتی سر پہ جلانے والے کون ہیں، اگربتی پھرانے والے کون ہیں، میرے لیے موم بتی جلانے والے کہاں ہیں، میرے لیے قربان ہونے والے، بچھنے والے، مجھے سلام کرنے والے، سلوٹ کرنے والے کہاں ہیں؟ نہیں، امام کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا۔ امام نے یہ نہیں کہا کوئی میرے لیے رونے والا ہے، امام نے یہ نہیں کہا کوئی میرے لیے زیارت کرنے والا ہے، بلکہ امام نے یہ کہا کہ حل من ناصر ینصرنا۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امام کو مددگاروں کی ضرورت تھی تو امام کس کی مدد کے لیے بلا رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے آؤ میری مدد کرو مجھے بچا لو، آؤ میری مدد کرو میرے اکبر کو بچا لو، آؤ میری مدد کرو میرے اصغر کو بچا لو، آؤ میری مدد کرو عابد بیمار کو یا ہمارے خیموں کو بچا لو۔ اگر امام حسین کو بچانا ہوتا تو ان کو ساتھ میں لے کے کیوں آتے؟ ان کو ساتھ میں کیوں لے کر آتے؟ امام گھر کو بچانے کے لیے نہیں آئے ہیں، راہ خدا میں لٹانے کے لیے آئے ہیں، تو پھر یہ لوگوں کو نصرت کے لیے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ امام بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی مدد کے لیے میں آیا ہوں تمہیں بھی اسی کی مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ اگر امام کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، آؤ میری مدد کرو، اکبر کو بچا لو، رشتہ داروں کو بچا لو، زینب کو بچا لو، چادر کو بچا لو، تو اس کا مطلب یہ ہوا امام اپنی مدد کے لیے بلا رہے تھے، تو پھر یہ آواز حل من ناصر کربلا تک محدود رہ جاتی، حسین بھی کربلا تک محدود رہ جاتے۔ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے میری مدد کرنے والا جو میری مدد کرے؟ میں حسین اپنے گھر کے لیے نہیں آیا ہوں، میں دین خدا کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی ہے دین کی مدد کرنے والا، کوئی ہے قرآن کی مدد کرنے والا، کوئی ہے نمازوں کی مدد کرنے والا، کوئی ہے روزوں کی مدد کرنے والا، کوئی ہے حج کو بچانے والا، کوئی ہے میری طرح امر بالمعروف کرنے والا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔
بس اب اگر لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں تو عزیزان گرامی لبیک یا حسین کا مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے غم کو دیکھتے رہیں گے، آنسو بہاتے رہیں گے۔ یہ تو لشکر یزیدی بھی روز عاشور کر رہا تھا کہ ہم آپ کی مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ نہیں، جب یہ آنسو دل کی گہرائی میں انسان کو بے چین کر دیں اور انسان مچل کے نصرت دین الہی کے لیے میدان میں آ جائے، یہ منزل نصرت ہے، یہی منزل مدد اور نصرت الہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ جوان کہے یار دین کی مدد کریں گے مولانا ہمیں کیا ملے گا؟ صحیح بات ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، شیطان وسوسہ کہہ سکتا ہے ہم دین کا کام کریں گے کیا ہوگا، دنیا بھر کے ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، زحمتیں ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، ہوگی آپ کے ساتھ، لیکن آپ بتائیے کہ دنیا میں آپ اپنے کسی دوست کی مدد کرتے ہیں تو کس بیس پر مدد کرتے ہیں؟ ارے بھائی فلاں کی مدد کے لیے آنا، کیوں؟ سال 2 سال پہلے ہمارے اوپر وقت پڑا تھا تو اس نے ہماری مدد کی تھی، کسی نے رات میں 1-2 بجے کال کیا، ہم تیار، چلو جلدی سے ان کے ہاں پہنچنا ہے، وہ پریشانی میں، کہا خیریت تو ہے، کیوں؟ کہا جب کورونا میں ہمارے ہاں آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی وہ ہمارے ہاں سلنڈر لے کر آئے تھے، زندگی بھر ان کا احسان پر ہم بھلا نہیں سکتے، انہوں نے ہماری مدد کی تھی، لہذا ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن زندگی بھر آپ ان کی مدد کرتے رہیے، مگر آپ کے اوپر وقت پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ دھوکہ دے جائے۔ سگے بھائیوں کو میں دکھا سکتا ہوں جو آپ بھائی کو چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں، سگی بہنوں کو چھوڑ کر بتا سکتا ہوں کہ جہاں بہن بھائی کی مدد نہیں کرتی یا بھائی بہن کی مدد نہیں کرتا۔ کتنی اولاد ہیں جو ماں باپ کو چھوڑے ہوئے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جن کو اولاد کی طرف توجہ نہیں ہے، کتنے رشتہ دار اعزاء و اقربا آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے کہ جتنے آپ نے مدد کی ہو، جان دی ہو، قربانی دی ہو، زندگی ان کے لیے لٹائی ہو۔ اولاد کے لیے ماں باپ زندگی ایک کر دیتے ہیں پڑھانے میں لکھانے میں، اور جب تھوڑی سی پوسٹ آ گئی، عہدہ آ گیا تو بھول جاتے ہیں۔ ضعیفی بڑھاپے میں بہت بری چیز ہے۔ امام کہتے ہیں، دعا کے دیکھیے بزرگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، امام کہتے ہیں پروردگار میرا رزق میرے بڑھاپے میں زیادہ کرنا، میرے رزق کو میرے بڑھاپے اور ضعیفی میں زیادہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک انسان جوان ہے کہیں نہ کہیں ہاتھ پیر میں کے پیٹ بھر لے گا، لیکن جب بڑھاپے میں خدا نہ خواستہ رزق تنگ ہو گیا، رزق آنے کے ذرائع معدوم ہو گئے، اولاد بھول گئی، تو یہ ضعیف اور بوڑھا آدمی کہاں جائے گا؟ تو عزیزان گرامی یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کی آپ مدد کرتے ہیں تو اس بیس پر کرتے ہیں کہ سامنے والا ہماری مدد کرے گا۔ کسی کو ہم نے مدد کے لیے بلایا اور وہ نہیں آیا، کہہ رہے آپ جائیے، کہا نہیں، ارے جب وہ ہمارے یہاں نہیں آئے تو ہم ان کے یہاں کیوں جائیں گے؟ اگرچہ یہ سب اسلامی اعتبار سے غلط ہے، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ کربلا والے امام دین خدا کی مدد کے لیے کیوں آ گئے؟ پورے گھر بار کو لے کر مال و دولت اور بچوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں کیوں آ گئے؟ بس دنیا میں طریقہ یہی ہے، جس کو کسی کی مدد کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے وہ اس کی مدد کیا کرتا ہے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں میں ثبات رہے گا اور تمہارے قدم جمے رہیں گے۔ یعنی کربلا کے میدان میں جو یہ کربلا کے شہید آ رہے ہیں، در حقیقت یہ پیغام بتا رہے ہیں کہ ہم دین خدا کی مدد کے لیے آئے ہیں، لہذا اللہ بھی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اب کربلا میں امام حسین کے لیے کیا مدد کی اللہ نے؟ بس آخر کلام ہے، یہاں تک روایات میں ہے کہ فرشتوں نے جب زمین پر امام حسین کے مظلومیت دیکھی، اللہ سے مچل کے کہا پروردگار ہمیں مدد کے لیے بھیج دے، کہا جاؤ آزاد ہو، مدد کرو۔ بدر میں یہ آ چکے ہیں، احد میں آ چکے ہیں فرشتے، دوسرے جنگوں میں فرشتے آ چکے ہیں، نبی کے اوپر آئے ہیں، امام حسین نے ان فرشتوں کو دیکھا ہے، تو یہ امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، آگے سایہ ہے اور امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے، پوچھا خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں، آپ یا تو آج ہماری مدد کو قبول کر لیجئے، جنگ جیت جائیے، یا راہ خدا میں شہادت کو قبول کر لیجئے۔ فرزند زہرا نے کہا مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، اللہ کی راہ میں شہادت کو گلے لگانے کے لیے تیار۔
امام حسین شہید ہو گئے اور یہ فرشتے وہیں کے وہیں رکے رہ گئے. کیا کریں یا اللہ؟ خدا نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ قبر امام حسین کے اوپر، اور روایت میں ہے کہ سروں میں اپنے بالوں میں خاک ملا کے اور منہ کے اوپر خاک کربلا لگا کے یہ ہمیشہ ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام کا طواف کرتے رہیں گے. 4000 فرشتے ہیں جو اس طریقے سے امام حسین کی ذریعہ کے پاس ہیں. بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے، امام حسین نے ان کو قبول نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج عزیزان گرامی دنیا میں آپ دیکھیں محرم کا چاند نمودار ہوا، امام حسین کے گھر سے کون سا انویٹیشن آیا، کس نے بلایا، کس نے کہا کہ اتنے لوگ فرش عزا کے اوپر آ جائیں؟ اللہ کہہ رہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، دین الہی کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. یہ پوری دنیا میں یا حسین کے نعرے نہیں ہیں، یہ پرچم سیاہ پرچم جو ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی لگے ہوئے ہیں، اس آیہ کریمہ کے زندہ ہونے کا اور سچے ہونے کا واضح ثبوت ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم خدا کی راہ میں 2-4 جوان دو گے، اللہ دنیا کے جوانوں کو تمہارے جوانوں کا ماتم گمدار بنا دے گا. تم راہ خدا میں 2-4 بچوں کو قربان کرو گے، پروردگار عالم دنیا کے تمام بچوں کو تمہارا سوگوار بنا دے گا. تم اپنے کنبے کی ماں بہنوں کو اسیری کے لیے پیش کرو گے. دنیا کی تمام خواتین چاہنے والی محرم آتے ہی اپنا سوگ جو ہے شروع کر دیتی ہیں، اپنی زینت بڑھا دیتی ہیں. یہ مائیں بہنیں اپنی چوڑیاں اتار کے رکھ دیتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں حسین آ گئے. لہذا دین خدا کی مدد کرنے کی کوشش کیجئے. اگر خود زندگی چاہیے، خود حیات چاہیے، دین کی مدد کیجئے. دین کی مدد کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی دین بتا رہا ہے، پہلے نماز، پہلے واجبات، پھر دوسرے حقوق ان کو ادا کیجئے، اور اس کے بعد پھر دوسروں کے جو مسائل ہیں ان کو ادا کیجئے. ہاں عزیزان گرامی، ابھی آپ نے مرثیہ سنا. ماہ محرم کی آج 3 تاریخ. کیا بتایا جائے، کیا کیا نادر و نایاب مرقع امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں پیش کیے. اور انہی میں سے 2 وہ ننھے شہزادے ہیں جنہیں یتیمان جناب مسلم کہا جاتا ہے. جناب مسلم ہیں جو کوفے میں تشریف لائے. اللہ اکبر، ذرا سوچے کون ہے مسلم ابن عقیل؟ ایک انسان کے اوپر 18,000 آدمیوں نے بیعت کی، اور صرف 18,000 نے بیعت نہیں کی بلکہ پورے خاندان تھے جو کوفے کے جناب مسلم کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر رہے تھے. یعنی سب جے جےکار لگا رہے تھے، نعرے کر لگا رہے تھے، جناب مسلم کو زندہ باد کہہ رہے تھے. اور ایک وقت وہ بھی آیا جب جناب مسلم نے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا تو دیکھا کوئی نہیں ہے، مسلم یکا و تنہا ہے. مگر حسین والا نہ مجمع کو دیکھنے کے بعد فخر و مباحات کرتا ہے، اور اگر اکیلا اور تنہا رہ جائے تو مایوس نہیں ہوتا. مسلم نے کہا میں ابن زیاد کے ہاتھ میں اپنی ہاتھ نہیں دے سکتا، میں امام حسین علیہ السلام کی توہین نہیں کرا سکتا، میں دین خدا کو اس فاسق و فاجر کے ہاتھ نہیں بیچ سکتا. جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا اور جناب مسلم کی شہادت ہو گئی. ہاں عزاداروں، سوچنے کا معاملہ ہے کہ جناب مسلم کے 2 ننھے بچے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں، اور ان بچوں کو قید کر لیا گیا. وہ منزل آئی جہاں ابن زیاد کی قید میں یہ ننھے بچے ہیں. عزاداروں، اگر ماں کسی رات گھر سے چلی جائے تو بچوں کو نیند نہیں آتی ہے. بچے کہتے ہیں پہلے اماں کو بلائیے پھر ہم سوئیں گے. باپ اگر گھر سے چلا جاتا ہے تو یہ بچے باپ سے محبت رکھتے ہیں، باپ سے قریب ہوتے ہیں، وہ بچے سونے کا نام نہیں لاتے. مائیں جانتی ہیں کہ اگر باپ سفر پہ چلا جائے تو بچے کو کس طریقے سے کس مشکل سے سلایا جاتا ہے. یہ اس ماں کا دل جانتا ہے کہ جو باپ کے سفر پہ جانے کے بعد بچوں کو سلاتی ہے. اور اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو ان یتیم بچوں کو سلانے کے لیے ماں کیا کیا جتن کرتی ہے وہ ہر ویسی ماں جانتی ہے جس کی آغوش میں یتیم بچے ہیں. پروردگار، جس ماں کی گود میں بھی یتیم بچے ہیں، ان یتیم بچوں کو ان کے باپ کا جو تو نے سایہ اٹھایا ہے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما.
بس عزادارو جناب مسلم کے بھی یہ ننھے بچے ہیں. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ گھر میں اپنے بستر پر اگر باپ نہ ہو بچوں کو نیند نہیں آتی, اگر ماں نہ ہو بچوں کو نیند نہیں آتی. ارے آغوش عقیل کے پلے ہوئے اور آغوش مسلم اور آغوش امام حسین میں کھیلنے والے یہ ننھے ننھے معصوم بچے زندان ابن زیاد میں کیسے سوتے ہوں گے, ذرا آپ سوچئے. دروغہ زندان آتا ہے, سوکھی سوکھی روٹی دے دیتا ہے, گرم پانی دے دیا جاتا ہے, یہ بچوں کے کھانے کا اہتمام ہے. بچے آخرکار پریشان ہو گئے. دروغہ زندان سے کہا کیا تم ہمیں جانتے ہو, ہمیں پہچانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا. کہا جناب مسلم کو پہچانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں, وہ تو میرے آقا ہے. کہا ہم اسی مسلم ابن عقیل کے یتیم. کہا شہزادو مجھے معاف کرنا, مجھے معلوم نہیں تھا آپ لوگ کون ہیں. لہذا جناب مسلم کے ان یتیموں کو اس نے آزاد کرنے کی کوشش کی. ہاں آزاداروں بچوں کو قافلے کے ساتھ کیا, واقعہ آپ کے سامنے ہے. مگر قافلہ آگے چلا گیا, بچے پیچھے رہ گئے. شام کا وقت ہوا, ایک درخت کے اوپر جا کر سہمے ہوئے بچے بیٹھ گئے. صبح کو ایک مومنہ آئی, کیا دیکھا تو چاند پانی میں اترے ہوئے ہیں. سر کو آسمان کی طرف اٹھایا, درخت کے اوپر دو بچے نظر آئے. کہا بچوں نیچے آ جاؤ, بچے اترنے کا نام نہیں لے رہے. مومنہ نے ایک ماں کی ممتا دکھائی, ایک شفقت دکھائی, بچوں کو اتارا. بچوں کو پیار اور محبت سے یتیمان مسلم کو اپنے گھر لے کر گئی. عزاداروں پہلی مرتبہ بچوں کو سکون ہوا. مومنہ نے اپنے گھر میں مہمانوں کی طرح کھانا کھلا کے سلا دیا. مگر جیسے ہی رات ہوئی اس مومنہ کا بیٹا آیا. اتنی دیر سے کہاں تھے؟ کہا مسلم کے دو بچے جیل سے غائب ہو گئے, ان کو تلاش کر رہا تھا, میرا گھوڑا بھی اس کے لیے مارا گیا. مومنہ پریشان ہوئی, مگر بچوں نے جیسے ہی خواب دیکھا روتے ہوئے اٹھے. یہ ظالم دیکھتا ہے کہ دو یتیم بچے موجود ہیں, ان کو لے کر آیا اور صحن خانہ میں اس کو خانہ میں آ کر ستون سے باندھ دیا. اللہ اکبر. مومنہ روتی رہی, رات بھر اس سے التجا کرتی رہی. صبح کا وقت آیا, اپنے غلام سے کہا بیٹوں کو لے, بچوں کو لے جا کے قتل کر دے. غلام نے معافی مانگ لی. اپنے بیٹے سے کہا جا کے ان دونوں بچوں کو قتل کر دے, تجھے انعام ملے گا. بچے نے کہا, بیٹے نے کہا نہیں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. ظالم خود چلا, ایک ہاتھ میں محمد کا ہاتھ, ایک ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ. اے اسماعیل, قربان گاہ اسماعیل ابن میں گئے تھے, بابا کے ساتھ تو تھے. ان دونوں بچوں کو دیکھو, یتیمی کا سایہ سر کے لیے ہوئے, قربان گاہ فرات پر جا رہے. ننھے بچے فرات کے کنارے جائیں. عزاداروں جو لوگ زیارت کر چکے ہیں آپ جانتے ہیں, فرات کے کنارے کنارے گاڑی چلتی ہے. تھوڑی دور جانے کے بعد دو چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے گنبد نظر آتے ہیں. ارے یہ کون ہے؟ جناب مسلم کے یتیم ہیں. ظالم نے پہلے ایک بھائی کا سر قلم کیا, اس کے بعد دوسرے بھائی کا سر قلم کیا, لاش کو فرات میں ڈالا. دونوں لاشیں ملے, بہتے ہوئے چلے گئے. ظالم سروں کو لے کے ابن زیاد کے پاس آیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تاریخ کربلا میں آپ جانتے ہیں, تاریخ اسلام میں ابن زیاد جیسے شقی بہت کم گزرے ہیں. وہ ملعون, وہ خبیث جو آل رسول پر رحم نہیں کرتا تھا. لیکن جب یہ ظالم بچوں کے سر لے کے پہنچا, کہا امیر تمہارے لیے ایک انعام اور تحفہ لایا ہوں. کہا خیریت تو ہے, کیا لایا ہے؟ جب بچوں کے کٹے ہوئے سر ابن زیاد کے سامنے پیش کیے تو ابن زیاد جیسا ظالم بھی تڑپ کے مچل کے رہ گیا. اے ملعون, تجھے کس نے کہا تھا ان بچوں کو قتل کرنے کے لیے, ان 4 سے بچوں کا سر کاٹنے کے لیے؟ کہا مجھے انعام کی لالچ تھی. ابن زیاد نے کہا میں نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا, زندہ لانے کا حکم دیا تھا. اس کو بھی اس کے ٹھکانے لگا دیا اور عزاداروں اس کو انعام نہ ملا. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اس جملے کی قدر میری مائیں بہنیں کریں گی. یہ بیویاں عزادار کنیزان
زہرا کریں گی، جناب مسلم کی بیوہ کو پرسا دینے والی یہ ہماری مائیں بہنیں اس جملے کی قدر کریں گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ننھے بچوں کا سر دیکھنے کے بعد ابن زیاد جیسے ظالم کا دل پسیج گیا تو اس ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جس نے طفلان مسلم کو ننھے بچوں کو اپنی آغوش میں پرواز چڑھایا۔ ہائے بیوے مسلم، راہ خدا میں بچے کام آ گئے، ماں کو سرخرو کر کے چلے گئے۔ اے میرے بچوں، تم نے ماں کے دودھ کی لاج رکھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار اس مختصر سی بات قبول فرما لے، ہمارے ناسوں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، ہمیں ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ گریہ و بکا، زیارت اور زیارت کے بعد مرحلہ نصرت تک پہنچنے کی قوت، طاقت اور توفیق عنایت فرما۔ جن بزرگوں نے اس عزاداری کی بنیاد رکھتی ہے، خاص طور سے مرحوم مغفور جناب وراثت صاحب اللہ مقامہ، پروردگار یقیناً ان کے درجات بلند ہے، ان میں مزید بلندی عطا فرما۔ حقیر کے والدین، حاضرین کے مرحومین اور خاص طور سے وراثت صاحب، جملہ خدمت گزاران اعزا جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما۔ رب کریم پروردگار جو بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات دے دے۔ رب کریم پروردگار جو بے روزگار ہیں بابرکت اور حلال روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما، جنہیں وسعت حال دی انہیں خمس و زکوٰۃ، خیرات و عطیات کی توفیق عنایت فرما۔ علماء اعلام، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھنا، خاص طور سے رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی، مرجع بزرگوار آیت اللہ سیستانی کو طول عمر، صحت کاملہ، نفوذ کلمہ عطا فرما۔ پروردگار وارث کربلا، وارث شہداء کربلا، منتقم خون شہداء کربلا، امام زمانہ کو پردہ غیب سے آنے کی اجازت مرحمت فرما۔ ظہور سے پہلے پروردگار ہمیں امام کا ساتھی بننے کی لائق ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ امام کو جس ناصرین کی، جن مددگاروں کی ضرورت ہے پروردگار ہمیں ویسا ہی ناصر اور مددگار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک جو دعائیں ہم نے کی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، جو دعائیں ہم نے نہیں کی ہماری دنیا و آخرت کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہمیں دنیا و آخرت کے حسنات میں زیادہ سے زیادہ حصہ عنایت فرما۔ آخری دعا یہ ہے جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن ہو، بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔